صبح سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یونانیمسلی آلموسٹ کہا جا سکتا ہے. ایک دو میں نے لیگل ایکسپرٹس کے علاوہ سب نے دیکھا ہے, سب نے یہی کہا ہے کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے. حکومت نے کیا سوچ کے کیا ہوگا؟ اگر ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں, اور اگر چیلنج ہو گیا, کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, پھر ووٹنگ میں جائے گا معاملہ, پھر نمبر ہمارے پاس نہیں ہے, کیا سوچیں؟ نہیں, یہ کم از کم عمران خان صاحب نے تو نہیں یہ سوچ کے فیصلہ کیا, تو ان کو جنہوں نے مشورہ دیا ہے یہ انہوں نے اپنی سیاسی بقا کے لیے کیا ہے. اور جو سوال آپ نے رانا صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ یہ توقع کر رہے تھے, دیکھیں میں تو توقع کر رہا تھا. میں نے تو 10 دن پہلے 23 مارچ کو یہ سوال کیا تھا اٹارنی جنرل سے کہ اگر اسپیکر ووٹنگ نہیں کراتا پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, وہ ہر صورت میں ووٹنگ کروائے گا. اب آپ دیکھیں, جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی سیاسی بقا کے لیے کچھ لوگوں نے یہ ایک راستہ اختیار کیا ہے. آپ نے جو ابھی کلپس چلائے ہیں, پہلا آپ نے چلایا فواد صاحب کا. آپ دیکھیں ان کا لب و لہجہ کیا ہے. وہ لا منسٹر ہیں لیکن وہ ایک پیس آف پیپر جو ہے, ایک کاغذ سے وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور بڑے جوش و جذبے سے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی ان کا وہ ختم ہوتی ہے بات, تو ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بھی نیچے رکھے ہوئے کاغذ سے ایک چیز پڑھنا شروع کرتے ہیں. ان کا لب و لہجہ ذرا آپ دیکھیے, کیا وہ ڈپٹی اسپیکر کا لب و لہجہ ہے؟ وہ جیسے ہی بولنا شروع کرتے ہیں تو جو سامنے حکومت کا کراؤڈ ہے ان کو آلریڈی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, اور وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے جو قاسم سوری صاحب ہیں, وہ اس انداز میں وہ اپنی رولنگ دے رہے ہیں جیسے وہ رولنگ نہیں دے رہے, وہ کوئی کسی سیاسی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں. بشک آپ دوبارہ چلا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور جس طرح جلسے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹیج سے بندہ بات کر رہا ہے یہ اب کیا بات کرے گا, اور وہ ہو ہا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح اسپیکر صاحب جو ہیں ان کی رولنگ کے دوران بھی حال یہی ہے. تو فواد صاحب کی اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ ہے, بابر اعوان صاحب جو ہیں ان کی اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ ہے, عمران خان صاحب کی اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ ہے. اس کے لیے انہوں نے آرٹیکل 95 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد داخل کرائی گئی اس کی دھجیاں بکھیری ہیں. لیکن مجھے جو اس میں ایک ریاست پاکستان کے شہری کی حیثیت سے جو میرے لیے جو سب سے افسوسناک اور دکھ کی بات ہے وہ صدر پاکستان کا رویہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں جب یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا, اللہ کرے یہ سیٹل ہو جائے, تو اس کے بعد مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو عارف علوی صاحب ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب تو خیر جس طریقے سے بھی جائیں گے, لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ان کی بہت ہیومیلیشن ہونی ہے, ان کی امپیچمنٹ ہوگی. آپ آج میری بات یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں تو آپ کو ایک تجزیہ دے رہا ہوں اپنا. نہیں, اب میں ارادہ جان لیتا ہوں, کیا ڈسکس ہوا ہے پی ڈی ایم کے درمیان اور جو متحدہ اپوزیشن اس کے درمیان؟ دیکھیں, بالکل ان کی امپیچمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس بارے میں جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے, بلکہ متحدہ اپوزیشن وہ پوری طرح سے متفق ہے کہ صدر نے جو کردار ادا کیا ہے اس نے بالکل اپنے آئینی منصب کا اس نے لحاظ نہیں کیا. اسے یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح سے اس یعنی انکانسٹیٹیوشنل معاملے کا جو ہے وہ حصہ بنتا. انہیں کسی صورت یہ ایسا نہیں چاہیے. لیکن اس وقت ایک بات ہو رہی تھی, باری باری میں آپ دونوں سے پوچھ لیتا ہوں, کہ اگر ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو فریش الیکشنز ہونے چاہیے. آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملک میں اتنے سارے چیلنجز ہیں فریش الیکشن کروائیں, تو اب یہ ایک موقع تو ہے فریش الیکشن کروانے کا, 3 مہینے بعد آپ کیئر ٹیکر لگا کر فریش الیکشن کروا دیں. نہیں دیکھیں شہزاد, معاملہ یہ ہے کہ ہماری تو متحدہ اپوزیشن کی, بلکہ اس کے بعد پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا, اور خاص طور پہ اگر میں پی ایم ایل این کی بات کروں تو ہمارا تو پچھلے جو 2.5-3 سال کی جدوجہد ہے جس میں ریلیز ہیں, جلسے ہیں, احتجاجی پروگرام ہے, ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ یہ حکومت ختم ہو اور فریش الیکشن ہو, فری ہو, فیئر ہو, اور یہ دونوں بنیادی مطالبے جو ہیں یہ پورے ہو گئے ہیں. آج حکومت عمران خان کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور فریش الیکشن جو ہے وہ سامنے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اسی کوشش میں ہم جب جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت ختم کر, ہم تو ایک دن نہیں چھوڑیں گے. شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ارلی الیکشن, ہم تو ایک دن بھی جو ہے وہ کام نہیں کریں گے. اس وقت ان کا یہ کہنا تھا. آج یہ حکومت ختم کر بیٹھے ہیں اور فریش الیکشن کی جو ہے وہ بات کر کے رہے ہیں, ان کی طرف سے تو ہو چکی ہے. لیکن اس جدوجہد میں کام کرتے کرتے ہم نے جو ہے وہ جب عدم اعتماد کی تحریک پہ کام کیا, اور اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہے, ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ لائیں ہم صبح ووٹ کروا دیں گے. لیکن اب جب ہم نے محنت کی, ہم نے اس کو جو ہے وہ ثابت کیا کہ نمبر ہمارے پاس ہے,
पंजाब में भी है, यहाँ पे भी है। तो हम ये अब चाहते थे कि हमारी इस मेहनत का फ्रूट जो है वो हमें मिले और हम इन्हें जो है वो वोट आउट करें। अब इस कोशिश में वो वोट आउट या रिज़ाइन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गैर आइनी हरकतें कर ली हैं कि अब हम ज़रूर ये चाहेंगे कि उसका मुआवजा होना चाहिए और उसके ऊपर इनको अकाउंट फॉर ठहराया जाना चाहिए। अकाउंट फॉर का मतलब कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, हर कीमत पे करेंगे। वो तो कह रहे हैं, अभी और खान हमें साहब का ये depend करता है सुप्रीम कोर्ट और का हम order ये पे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आएगा, इस फैसले में ये रूलिंग देखें, जो असेंबली का प्रोसीजर है ना, यानी जो प्रोसीजरल मामलात होते हैं उसमें डिसीजन होते हैं वो चैलेंजेबल नहीं होते, लेकिन जो स्पीकर फैसला करता है, रूलिंग देता है, वो चैलेंजेबल है अगर वो आइन और कानून के खिलाफ हो। ये उसने जो रूलिंग दी है, इसने तो ये तो आइन के अगेंस्ट है। मीर साहब तो इसलिए इत्तेफाक ये- नहीं कर रहे शायद मैं- किसी ये मैं राणा साहब से इत्तेफाक नहीं करता। ये रूलिंग अच्छा। जो है जो चीज़ आइन में दर्ज है कि जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस की, उसके ऊपर किस तरह से प्रोसीड करना है, उसका एक तरीकाकार है। किस बात से आप ये इत्तेफाक नहीं करते? उसको इसने वायलेट किया है, इसलिए ये चैलेंजेबल है। और इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि उस फैसले में शायद ये डायरेक्शन तो ना हो, लेकिन उस फैसले में से एक ज़रूर जो है वो बात निकलेगी, तनकीद निकलेगी कि उसके बाद इनको, अगर हम नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन में आते हैं तो हम जैसे इनको हामिद- प्रोसिक्यूट हामिद खान करेंगे साहब ने कहा है, कि it's subject to अंडर Supreme आर्टिकल Court order 6 कि इस और पे आर्टिकल इम्पीचमेंट 6 लागू प्रेसिडेंट हो की भी भी सकता है या होगी। नहीं?